بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ 3 دن تک حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہداء کے اجسام جو ہے کربل میں تپتی ریت پر پڑے رہے، نہ کسی نے ان کو دفن کیا، نہ ان کی طرف کسی نے توجہ دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عاشوراء محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمہ مخصوص کر رکھا تھا۔ ان کے صحابہ میں سے جب کسی شہید کا جنازہ آتا تو آپ علیہ السلام اس کے جنازے کو اس خیمے میں منتقل کر دیتے۔ جب کسی شہید کا جنازہ آتا تو آپ فرماتے، یہ شہادت انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں کی شہادت کی مانند ہے۔ لیکن جب حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کو دریائے فرات کے کنارے شہید کیا گیا تو ان کے جنازے کو وہی مقام شہادت پر رہنے دیا، اس شہداء کے خیمے میں ان کو منتقل نہ کیا۔ جب عمر بن سعد اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کر کوفے کی طرف روانہ ہوا تو اس نے ان شہداء کربلا کو گرم زمین پر بے گور و کفن رہنے دیا، جن کے بارے میں حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا، کربلا کے شہداء وہ شہداء ہیں جو دنیا آخرت کے تمام شہداء کے سردار ہیں۔ اس شان کا نہ کوئی پہلے شہید گزرا ہے، نہ ہی اس عظمت کا ان کے بعد کوئی شہید ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار تھے، ان کا مقدس جنازہ بھی سورج کی تمازت میں کربلا کے بیابان میں خاک و خون میں غلطاں بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا، جن کے مقدس جسم سے انوار الہی آسمان سے ٹکرا رہے تھے۔ ان کے مقدس جسم کی خوشبو صحرائے کربلا کو معطر کیے جا رہی تھی۔ بنو سعد کے ایک آدمی کی روایت ہے، جب عمر بن سعد کا لشکر کربلا سے چلا گیا تو میں میدان کربلا میں آیا۔ میں نے وہاں پر شہداء کے مبارک ابدان دیکھے کہ جن سے نور ساطع ہو رہا تھا جو آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ ان ابدان سے اس قدر خوشبو پھوٹ رہی تھی جس نے صحرائے کربلا کو معطر کر دیا تھا۔ وہ اپنی بات آگے بڑھاتا ہوا کہتا ہے، میں نے وہاں پر ایک خوفناک غضبناک شیر کو دیکھا جو ان پارا پارا ابدان کا طواف کر رہا ہے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ میں نے شیر کو دیکھا کہ وہ شہید کے پاکیزہ بدن کے پاس آیا، اس کے خون سے اپنے آپ کو رنگین کیا اور اسی مقام پر کھڑا ہو کر دردناک قسم کی آوازیں نکالنے لگا۔ اس آدمی کا کہنا ہے کہ اس عجیب و غریب منظر سے مجھ پر وحشت طاری ہو گئی کہ ایک ایسا حیوان ہے۔ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، تو اس کا کہنا ہے میں نے اس عمل کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا فعل نہ دیکھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ شیر ابدان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس آدمی کا کہنا کہ جو بات قابل تعجب ہے وہ یہ ہے کہ جب آدھی رات گزری تو میں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ہر طرف شمعیں روشن ہو گئی ہیں اور زمین کی ہر جگہ سے گریہ زاری کی جان سوز آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ 13 محرم کو امام زین العابدین اپنے بزرگوار اور باقی شہداء کو دفن کرنے کے لیے کربلا تشریف لائے، کیونکہ امام کی تجہیز و تکفین صرف امام ہی کر سکتا ہے۔ حالانکہ حضرت امام زین العابدین اس وقت کوفہ کے زندان میں قید تھے، تو سوال یہ اٹھتا ہے اور لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں زندان سے یہاں کیسے آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کے روحانی طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں جو اپنے جسم وجود کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور یہ میں چیز کا شاہد بھی ہوں۔ ہم نے ایسے لوگ اس دور میں بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت سے نوازا ہے کہ ایک جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اسی جگہ دوسری جگہ بھی ان کو اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ تو
حضرت امام سجاد علیہ السلام جب کربل تشریف لائے تو اس وقت وہاں بنو اسد کے لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کہ شہداء کے ابدان تو کربلا میں تھے لیکن ان کے سر کوفہ میں تھے، اس لیے یہ امر ان کے لیے نہایت ہی مشکل تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے سامنے ایک ایک جنازہ لایا جاتا تاکہ دفن کیا جائے۔ آپ علیہ السلام شہید کا نام لیتے، پھر وہ شہید کو دفن کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے تمام اصحاب اور تمام ہاشمی نوجوانوں کی پہچان کے بعد دفن کیا گیا۔ ادھر امام علیہ السلام شہداء کی شراکت کر رہے تھے، ادھر بنو اسد ان کی خواتین کی آہ نالہ کی فریادیں بلند ہوتی تھیں کہ کربل کی سرد زمین پر کوہرام برپا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر آدمی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتم میں مصروف تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ابر کی طرح برس رہے تھے، برسات کی طرح۔ ان کے دامن آنسو سے بھیگ گئے۔ بنو اسد کی عورتوں نے اپنے بال کھول دیے اور اپنے چہروں اور سروں پر تماچے مارتی تھی۔ اب کا یہ عالم تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام شہداء کے سام جب دفن ہو گئے تو امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے جسم اطہر کی طرف گئے، انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین سے اٹھایا اور بلند آواز میں گریہ کیا اور انہیں ان کی پاکیزہ قبر پر لے آئے۔ آپ علیہ السلام تھوڑی سی خاک اٹھائی تو اچانک قبر برآمد ہوئی۔ اس قبر میں کھلی ہوئی صندوق ظاہر ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کے بدن اطہر کے نیچے لے گئے اور فرمایا، بسم اللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، صدق اللہ و رسولہ، ماشاء اللہ لا قوت حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ علیہ السلام نے اکیلے بدن مبارک کو قبر میں اتارا اور لوگوں سے فرمایا، آپ لوگوں کے علاوہ کچھ اور ہستیاں ہیں جو اس سلسلے میں میری مدد کر رہی ہیں۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اپنے بابا کے بدن اقدس کو قبر میں رکھا تو اپنے بابا کی گردن کی کٹی ہوئی رگوں پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کر فرمایا، خوشحال ہے وہ سرزمین جس میں آپ علیہ السلام کا جسد پاک دفن ہے۔ اے بابا جان، آپ علیہ السلام کی شہادت سے دنیا طریق ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے وجود سے آخرت روشن و منور ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد میری آنکھوں سے رات کا سونا ہمیشہ کے لیے جاتا رہا اور اب آپ علیہ السلام کے بعد غم و حزن دائمی ہے۔ یا خداوند تعالیٰ ہمیں وہ گھر عطا کر دے جس میں اب آپ علیہ السلام اقامت پذیر ہیں۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ علیہ السلام پر سلام ہو اور آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت اس کی برکتیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے قبر شریف کو بند کیا اور اس پر لکھا، یہ لوگوں جان لو کہ یہ قبر مطہر حسین بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جنہیں لوگوں نے دریائے فرات کے کنارے بلب تشنا عالم غربت میں شہید کر ڈالا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے چچا ابوالفضل عباس کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ملائکہ آسمانی اور حوران جنت گریہ ماتم کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے چچا کے جنازے پر گرا دیا اور ان کے گلو اقدس کے بوسے لینے لگے اور فرمایا، اے قمر بنی ہاشم، آپ کے بعد اس دنیا پر خاک، اے شہید راہ خدا، آپ پر درود و سلام اور آپ علیہ السلام پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ پھر جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی قبر تیار کی گئی، انہیں خود ہی اکیلے قبر میں اتارا۔ بنی اسد کے لوگوں نے فرمایا، میرے ساتھ کوئی دوسری ہستیاں موجود ہیں جو میری مدد کر رہی ہیں۔ تمام شہداء میں سے سید شہداء کے نزدیک حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر شریف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حماد بصری سے فرمایا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام مسافرت میں سرزمین غربت میں شہید ہوئے
ان کے زائرین ان کی قبر مبارک پر گریہ زاری کرتے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے اپنے گھروں میں ان کے غم میں مغموم و محزون رہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے روضہ اقدس پر نہیں جا سکتے تو زیارت کی خواہش ان کے دل و دماغ پر شائع رہتی ہے۔ جو شخص حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر کی شریف کی زیارت کرتا ہے، جن کی قبر سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کے پاؤں کی طرف ہے، تو اس کے دل میں درد و سوز پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر بے دین و خدا سے دور تھے کہ جنہوں نے ان کے حق سے محروم کیا اور عالم سفر میں بیابان میں شہید کر ڈالا، ان کے پاکیزہ ابدان کو جنگل کے درندوں کے درمیان بے غور و کفن چھوڑ دیا، ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا، حالانکہ جنگل کے چھپائے بھی اس پانی سے استفادہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال رکھا، نہ ان وصیتوں کا خیال رکھا جو انہوں نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں امت کے لیے جاری کی تھی۔ ان ظالموں نے انہیں ان کے اہل بیت کے سامنے شہید کر ڈالا، ان کے اصحاب کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، انہیں عالم بے کسی و غربت میں اپنے جد نامدار کے روضہ سے دور خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ میرے والد گرامی نے مجھے فرمایا تھا، جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس دن سے آج تک کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ روضہ حسینی علیہ السلام کے زائرین سے خالی ہو۔ آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، جن و انس ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جنگل کے چپائے بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تمام لوگ ان کے زائرین کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے بدن کو مس کرتے ہیں اور اس عمل کو وہ تبرک سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے روضہ اقدس کو مس کرتے ہیں۔ زائر حسینی کے چہرے پر نگاہ کرنا ایسا ہے جیسے اس نے خود سید الشہداء کے چہرے پر نگاہ کی ہو۔ وہ خداوند تعالیٰ سے خیر و برکت طلب کرتے ہیں، انہوں نے روضہ حسینی کی زیارت کر لی، خداوند تعالیٰ زائرین حسینی کے وسیلے سے اپنے ملائکہ پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے حماد سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کوفے کے اطراف اور اس کے علاوہ عورتیں اور مرد نمیہ شیبان روضہ حسینی پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ شہداء علیہ السلام کے احوال بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ صدائے بلند کے ساتھ ندبہ کرتے ہیں، بعض لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں۔ حماد نے عرض کیا، جی ہاں اے فرزند رسول، جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ امام حسین فرمایا، الحمدللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ہمارے چاہنے والے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری مداح کرتے ہیں، ہماری مرثیہ خوانی کرتے ہیں، تو وہ یعنی جو ہمارے دشمن ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، پڑھنے والوں کی، مداح کرنے والوں کی، اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ لوگ کس قدر بدترین فعل سر انجام دیتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیارت حسینی نصیب فرمائے اور ان کے چاہنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے، ہم بھی دنیا، قبر اور آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے تھے۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ زمانہ نصیب کرتا تو ہم بھی الحمدللہ حضرت امام حسین علیہ السلام رفقا کے ساتھ اس جنگ میں ان کے ساتھ شہادت کے درجے کو پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے منظور کرے۔ ہم اس زمانے میں بھی ہمیں ان کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، ان کے فکر کو تازہ رکھے، اور اس دعوت کو قیامت تک کے لیے لے کے جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔